یہ کہانی ایما نامی ایک لڑکی کی ہے جسے پرانی چیزیں جمع کرنے کا جنون تھا۔ ایما کو ایک دور دراز کے رشتے دار سے ایک پرانا آئینہ وراثت میں ملا۔ ایما اس آئینے کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ آئینہ جہاں بھی جاتا ہے ایک خطرہ لے کر آتا ہے۔ ایما نے اس آئینے کو اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اس رات ایما آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھتی ہے۔ کچھ دن تک تو آئینے میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ایما مزید پریشان کن مناظر دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سایہ دار شخصیت اور غیر معمولی حادثات اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ایما کو ان جگہ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ ایما کو ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو اس نے کبھی دیکھے ہی نہ ہو۔ ایما خوفناک خوابوں کا سامنا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خواب میں ان لوگوں کی پرتشدید موت کا مشاہدہ کرتی ہے جو اس سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں جانتی۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت پریشان تھی۔ پریشان ہو کر ایما آئینے کی تاریخ پر تحقیق کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایما کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آئینہ صدیوں سے اس کے خاندان کے پاس ہے۔ اسے اپنے آباء و اجداد کے درمیان پراسرار اموات کا ایک نمونہ دریافت ہوا جو آئینے کے مالک تھے۔ آئینے میں پھنسی روحیں زیادہ جہرانہ ہو جاتی ہیں۔ ایما جب اس شیشے کے پاس جاتی ہے وہ روحیں اسے نظر آتی ہیں۔ ایما اپنے گھر میں مسلسل سردی کی موجودگی محسوس کرتی ہے۔ ایما کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سب سے بہت پریشان تھی۔ اس سب پریشانی میں آ کر وہ ایک غیر معمولی ماہر سے مدد طلب کرتی ہے اور وہ اس کے خوف کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ آئینہ ملعون ہے اور اس آئینے میں اس کے پرانے آباء و اجداد کی پھنسی ہوئی روحیں ہیں جنہوں نے پرتشدید موت کا سامنا کیا۔ ایما اس آئینے کے بارے میں اور پتہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنی خاندانی کتاب سے کچھ معلومات لیتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کو کئی لوگوں سے جان کا خطرہ تھا۔ اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے پورے خاندان پر جادو کروا دیا، لیکن جادو کا اثر الٹا ہوا۔ اس جادو کے بعد سے جب بھی اس خاندان میں کوئی مرتا تھا تو اس کی روح اس آئینے میں قید ہو جاتی تھی، جو چاہ کر بھی باہر نہیں نکل پاتی تھی۔ اس کا طریقہ صرف ایک ہی تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد اس جادو کو توڑے، تب ہی یہ جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ ایما کو اس کتاب میں خاندانی جادو کو توڑنے کا طریقہ مل گیا تھا، لیکن اسے بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اسے روحوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اکیلے ہی یہ سب کرنا پڑے گا۔ جادو توڑنے میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ایما خود سے وعدہ کر لیتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو وہ اس جادو کو ضرور توڑے گی۔ ایک دن ایما آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور جادو توڑنے کے لیے پوری تیاری کر چکی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ان روحوں کو بلاتی ہے۔ ایما ہر روح کا بہت بہادری سے مقابلہ کرتی ہے اور انہیں ان کے آخری لمحات کی گواہی دیتی ہے اور انہیں امن اور معافی کی پیشکش کرتی ہے۔ روحیں ایک ایک کر آئینے سے باہر نکل آتی ہیں۔ وہ روحیں اس آئینے میں رہ کر خود بھی بہت پریشان تھی۔ وہ اس آئینے سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ مرنے کے بعد بھی ایک قید میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی کہ اس خاندان کا کوئی فرد آئے اور انہیں اس جادو سے آزاد کروائے۔ ایما نے بہت ہمت کر اس جادو کو توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ روحوں نے ایما کی بات مان لی اور اس آئینے کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی روحیں اس آئینے کو چھوڑ کر جاتی ہے، آئینہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور ایما دور جا کر گرتی ہے۔ آخرکار جادو ٹوٹ گیا۔ ایما نے راحت کی سانس لی۔ جو کچھ ابھی اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سب سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایما اس صدمے سے باہر آ گئی۔ ایما نے اپنے خاندان کی تاریخ اور ملعون آئینے کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، اس امید میں کہ وہ دوسروں کو ایسی چیزوں میں مداخلت کرنے سے روک سکے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا
وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور بھی یہ سب کچھ برداشت کرے جو ایما نے کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پہ سبسکرائب کریں۔